آج ہم عجب سے متعلق کچھ سنتے ہیں۔ عجب یعنی خود پسندی، عجب یعنی خود پسندی۔ اب یہ عجب کسے کہتے ہیں؟ عجب کہتے ہیں، میں آسانی سے آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے، اس کے پاس علم ہے، کسی کے پاس عمل ہے، کسی کے پاس عبادتیں ہیں، اس نے عبادتیں کی ہیں، ٹھیک ہے، ایسا کوئی بندہ ہے کہ اس سے کوئی کمال حاصل ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ اس کمال پر پھولتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھولتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس اپنے کمال پر پھول جاتا ہے، پھولتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ یعنی اسے صحت ہے، حسن و جمال ہے، دولت ہے، ذہانت ہے، خوش الحان یعنی اچھی آواز ہے، خوبصورتی ہے، منصب ہے، کوئی بھی نعمت ہے، یہ بندہ اس کو اپنا کارنامہ سمجھ بیٹھتا ہے اور یہ اس وقت بھول جاتا ہے کہ یار یہ تو خدا کی عنایت ہے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو میرا ایک کمال سلب کر لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر، اس سے اس کی طرف توجہ نہیں رہتی، بس پھولتا ہے۔ یہ جو اس کی کیفیت بن جاتی ہے اسے کہتے ہیں عجب۔ اور یاد رکھیے گا، عجب اور تکبر یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تکبر میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے، وہاں پر دوسرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے یہ خود کو بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے، یہ ہے تکبر۔ دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے تو وہاں پر دوسرے کو حقیر سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن عجب میں کیا ہوتا ہے؟ عجب میں اپنے اعمال پر اتراتا ہے، یعنی اپنے اعمال پر پھولتا ہے، عبادات پر پھولتا ہے، اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ منہاج العابدین کے اندر امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کی خود پسندی، ایک لمحے کا عجب، یہ بندے کے 70 سال کے اعمال برباد کر دیتی ہے۔ ایک لمحے بھی اگر بندے پر عجب طاری ہو جائے، خود پسندی طاری ہو جائے، اور یاد رکھیے گا عجب، خود پسندی، یہ بھی ناجائز و گناہ ہے، ممنوع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، لیکن مجھے تم پر گناہ سے بھی بڑے جرم کا خوف ہے، اور فرمایا کہ وہ ہے عجب۔ عجب یعنی خود پسندی۔ اس فرمان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجب کو بہت بڑا گناہ قرار دیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے میں بھی چوکن نہ رہیں اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عجب میں مبتلا ہونے سے بچائے۔ اس کے علاج بھی کئی لکھے گئے ہیں، جیسے مثال کے طور پر خوبصورتی ہے، میں مختصر عرض کر دیتا ہوں، خوبصورتی ہے کسی کے پاس تو وہ اس چیز پر غور کرے کہ یار خوبصورتی آج ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا مرض لگ جائے کہ خوبصورتی ختم ہو جائے۔ کسی کے پاس اچھی آواز ہے، وہ یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ گلے کا کوئی مرض لگ جائے، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اس کی آواز کو ختم کر دے۔ ان چیزوں کی طرف توجہ رکھے، یعنی نعمت کے زوال کی طرف توجہ رکھے کہ یار ٹھیک ہے میرے پاس اس وقت علم ہے، یا میں اچھی طرح بات کرتا ہوں، لوگ میری بات سنتے ہیں، لیکن بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ علم سلب ہو جائے، ختم ہو جائے، معاذ اللہ کوئی دماغ میں مرض پیدا ہو جائے۔ تو اس طرح کی باتیں اگر انسان سوچے، یہ عجب کے علاج کے طور پر عرض کر رہا ہوں، تو اس طرح اس کا عجب کا مرض جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، یہ پھولے گا نہیں۔ پھولنا جو ہے، جب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ پھولتا ہے وہ پھٹتا ہے، تو جب یہ پھولے گا ہی نہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ دیگر نقصانات سے بھی بچے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عجب، ریاکاری اور تمام باطنی امراض سے محفوظ فرمائے۔ ہم آئیے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل ہم نے وضو کے فرائض کی تفصیل پڑھی ہے، وضو کے فرائض 4 ہیں وہ پڑھے، اور ان کی کیا تفصیل ہے، کچھ احتیاطیں پڑھی ہیں۔ یہاں پر ایک عرض کر دوں کہ وضو کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، لیکن وضو کے مسائل اس سے بھی زیادہ ہیں، اس کے بھی علاوہ ہیں، مزید ہیں، جو آگے انشاءاللہ تعالی موقع ملے گا تو بیان کروں گا۔ لیکن ہو سکتا ہے کسی کو کچھ مسائل بھی ہوں، درپیش ہوں، کئی طرح کے ہوتے ہیں، تو پرسنل میں پوچھ لیا کرے۔ کوشش کرتا ہوں کہ میں علماء کرام اور مفتیان کرام سے آپ کو جواب دلواؤں۔
اب ہم کل وضو کے فرائض مکمل کرنے کے بعد کہاں پہنچے تھے؟ وضو کی سنتوں تک. اب ہم نے وضو کی سنتوں کا بیان شروع کیا تھا، تو اسی کو آگے بڑھاتے ہیں اور وضو کی سنتوں کی مزید تفصیل کے ساتھ ان سنتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نماز کے احکام جو امیر اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے کئی سنتوں کو بیان کیا ہے. انہی کو پڑھتا ہوں اور اس کی جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کل اس حوالے سے عرض کیا تھا کہ پہلی سنت وضو کی وہ ہے نیت کرنا، اور نیت کا مسئلہ میں نے کل بیان کر دیا تھا کہ وضو میں نیت اگر کسی نے نہیں کی تو وضو ادا ہو جائے گا، لیکن وضو کا ثواب اسے حاصل نہیں ہوگا. اور فتاوی رضویہ میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وضو میں نیت نہ کرنے کی عادت سے گنہگار ہوگا. نیت جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے. فرض کا حکم ہم نے جانا تھا کہ فرض کو چھوڑنے کی وجہ سے گویا اس نے وہ کام کیا ہی نہیں، سرے سے وہ کام کیا ہی نہیں، ام کر ہی نہ سو کام. ٹھیک. اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑنا، ایک بار چھوڑنا، ایک آدھ بار چھوڑ دیا تو برا کیا، لیکن سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی عادت بنانا یہ اس بندے کو اب گناہگار کرے گا. اگر کسی کی عادت ہے کہ وہ وضو سے پہلے نیت کرتا ہی نہیں ہے، وضو تو ادا ہو جائے گا لیکن یہ بندہ گناہگار ہوگا، کیونکہ سنت وضو میں نیت کرنا یعنی وضو سے پہلے نیت کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے. اور شرعی حکم یہ ہے کہ سنت مؤکدہ کا ترک کرنا، بار بار ترک کرنا، عادت بنانا یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے. اب وضو میں کیا نیت کریں گے؟ وضو میں نیت اس طرح کریں گے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں. بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ نے وضو کرنا ہی ہے تو کیوں کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. تو نیت کرنی ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے وضو کر رہا ہوں، حکم الہی بجا لانے کے لیے وضو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر مزید اچھی نیتیں بھی ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر میں اس نیت سے وضو کر رہا ہوں کہ میں نماز پڑھوں گا، میں اس نیت سے وضو کر رہا ہوں کہ میں قرآن مجید کو چھونے کے قابل ہو جاؤں، کیونکہ بغیر وضو کے قرآن تو چھو نہیں سکتے. تو اس میں کئی ساری نیتیں کی جا سکتی ہیں. اور دوسرا مسئلہ کل یہ بیان کیا تھا، آج اس کو بھی آگے بڑھاتے ہیں کہ بسم اللہ سے وضو شروع کرنا ہے. لیکن اگر کوئی شخص وضو سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ پڑھتا ہے تو جب تک اس کا وضو رہے گا فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. لہٰذا وضو سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ پڑھنا چاہیے، اور فقط بسم اللہ کہہ لیا یہ بھی کافی ہے. اسی طرح تیسری سنت یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ پہنچوں تک دھونا ہے. اس کی بھی تفصیل کل تھوڑی بہت عرض کر دی تھی. پہنچے یعنی رسٹ جو ہوتا ہے، ہچ یا کوشر پر شوانان، تو ان کو 3 مرتبہ دھونا ہے. اور 3 مرتبہ دھونے کا کیا مطلب ہے؟ 3 مرتبہ دھونے کا مطلب کئی بار بتا چکا ہوں کہ 6 قطرے پانی ہر حصے سے بہہ جائیں، یہ ہو گیا 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھونا. ایسا نہیں کرنا ہے کہ پانی آپ نے کھول دیا، نل کھول دیا اور تھوڑی دیر ہاتھ رکھا، پیچھے ہٹا دیا، اور اب آپ سمجھ رہے 1 بار ہو گیا، اب پھر سے نل کے نیچے لا رہے ہیں، سمجھ رہے 2 بار ہو گیا، اب پھر سے لا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں 3 بار. یہ 3 بار نہیں ہو رہا، یہ بہت بار ہو گیا، کیونکہ پانی کے قطرات کی مقدار دیکھیے کا اعتبار ہے، پانی کے قطرات کا اعتبار ہے. 6 قطرے بہے تو سنت ادا ہو گئی. لہٰذا کچھ دیر بہتے پانی کے نیچے یا نل کے نیچے آپ نے ہاتھ رکھے دونوں، تو کچھ دیر رکھنے سے ہی 3 مرتبہ سنت ادا ہو جاتی ہے. 3 مرتبہ کی آپ کو باہر رکھنے، پھر سے لانے، پھر باہر رکھنے، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. اسی طرح پاؤں کو بھی 3 مرتبہ دھونا ہے کہ تھوڑی دیر آپ کو بہتے نل کے نیچے اس کو رکھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ پاؤں لائیں گے رکھیں گے، اس طرح نہیں کرنا، بلکہ ایک ہی مرتبہ رکھا، تھوڑی دیر اس پر پانی بہنے دیا. اور کل میں نے پاؤں دھونے کی احتیاطیں بیان کی تھی، ان سب احتیاطوں کو آپ نے کیا تو آپ کا پاؤں 3 مرتبہ دھل گیا، کیونکہ 6 قطرہ ٹپکے. برائے کرم اس کو ذہن میں رکھیے گا. اگلا مسئلہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو پہنچوں
تک دھونے کے بعد پھر بندہ مسواک کرے. یاد رکھیے گا یہ بھی سنت ہے، لیکن یہ کب آپ نے کرنا ہے کہ جب آپ وضو کے لیے بیٹھے. ٹھیک ہے، وضو کے لیے بیٹھنا یہ مستحب ہے، مستحبات آگے آئیں گے. جب آپ وضو کے لیے بیٹھے، اونچی جگہ بیٹھنا یہ ایک اور مستحب ہے. قبلہ رو بیٹھنا یہ تیسرا مستحب ہے. یہ مستحبات ہیں. مستحب کا مطلب ہوتا ہے کہ عمل کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن سنت مؤکدہ میں یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر چھوڑ دیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے، اگر عادت بنا دی تو. بہرحال مستحبات آگے آئیں گے. اب یہ بندہ بیٹھا، اونچی جگہ بھی بیٹھا، ٹھیک ہے، قبلہ رو بھی بیٹھا، نیت بھی کر لی وضو کی، ماشاءاللہ. اب بسم اللہ بھی پڑھ لیا اور 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھو لیا. اب کیا کرنا ہے؟ اب اسے مسواک کرنا ہے. مسواک یہ 3 مرتبہ کرے، اور اس کا طریقہ ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالی نے پریکٹیکل بھی وہ دکھایا ہے، آپ اس کو یوٹیوب سے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ مسواک کی بھی کچھ تفصیلات ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی عرض کرتا ہوں، وہ آپ توجہ سے سنیے. مسواک جو 3 بار کرنا ہے وہ اس طرح کرنا ہے کہ مسواک یہ ایک بالشت لمبی ہو، اس سے زیادہ بڑی نہیں ہونی چاہیے ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے. اب ایک بالشت کس کو کہیں گے؟ آپ اپنے ہاتھ کی طرف دیکھیے اور ہاتھ کو کھولیے. آپ کے انگوٹھے سے لے کر آپ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس کے درمیان جو گیپ ہے، یہ جو فاصلہ ہے، یہ ایک بالشت کہلاتا ہے. یعنی اتنا جو ہے وہ لمبا مسواک ہو، اس سے بڑا نہ ہو ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے. اور مسواک کرنا کیسے ہے کہ کم سے کم 3 مرتبہ دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کرنا ہے. میں سمجھاؤں گا بھی انشاءاللہ آپ کو اچھے سے، انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. مسواک اس طرح کرنا ہے کہ دائیں ہاتھ میں لے گا، ٹھیک ہے، دائیں ہاتھ میں اس کو پکڑنا ہے. اس طرح پکڑنا ہے کہ انگوٹھا سرے پر ہو. اگر ویڈیو آن ہوگی تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ویسے مجھے نہیں پتا کہ ویڈیو کس طرح آن ہو جائے گی، کوشش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہیں، ویڈیو آن کرنے سے پرابلم ہو جائے گی، شاید آپ تک آواز صحیح نہ پہنچے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ ویڈیو پہ دیکھ رہے ہیں، اگر بیک کیمرہ ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں میرے پاس ابھی مسواک ہے لیکن تھوڑا سا دور ہے مسواک میں. اب جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں قلم، ابھی آپ سمجھے کہ مسواک ہے، ویسے ابھی مسواک آ رہا ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ مسواک پکڑنا کیسے ہے. یہ انشاءاللہ تعالی اس کا پریکٹیکل کرواتا ہوں. دوسرا بھی تھا وہاں، یہ آپ دیکھ لیجئے. بسم اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے مسواک، ٹھیک ہے. اب مسواک یہ کتنا ہونا چاہیے؟ ویسے کتاب پر تو نہیں رکھنا چاہیے، قلم وغیرہ کچھ بھی کتاب پر نہیں رکھنا چاہیے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں مسواک ہونا چاہیے ایک بالشت، یہاں سے لے کر یہ انگوٹھا، یہ اتنا، ٹھیک ہے. یہ دیکھیے یہاں سے لے کر، یہ ابھی میں پکڑ نہیں پا رہا ہوں، تو یہ بالکل ایک بالشت ہے، ٹھیک ہے. مسواک ایک بالشت ہونا چاہیے اور چھوٹی انگلی کے برابر موٹا ہونا چاہیے. یہ چھوٹی انگلی جو ہے نا، اس کے برابر مسواک موٹا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. 1 منٹ آپ صبر کیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی اچھا، اس کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے، مسواک ایک بالشت، ٹھیک ہے، لمبا ہوگا، یہ بالکل ایک بالشت ہے. چھوٹی انگلی کے برابر موٹا ہونا چاہیے، تو یہ ویسا بھی بالکل ہے. اور پکڑنا کیسے ہے کہ انگوٹھا سرے پر ہوگا، ٹھیک ہے، سرے پر انگوٹھا ہے.
یہ جو 3 انگلیاں ہیں یہ اوپر ہوں گی اور یہ جو چھوٹی انگلی ہے یہ نیچے ہوگی. دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ 3 انگلیاں اوپر ہیں اور یہ جو چھوٹی انگلی ہے وہ نیچے ہے اور انگوٹھا سرے پر ہے. یہ مسواک پکڑنے کا طریقہ ہے. مٹھی باندھ کر مسواک نہیں کرنا چاہیے. مٹھی باندھ کر مسواک نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس طرح جو ہے اس کو پکڑنا ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو مسواک داہنے ہاتھ سے کرنا ہے. اس طرح ہاتھ میں لینا ہے کہ یہ جو چھوٹی انگلی ہے چھنگلیا جس کو کہتے ہیں یہ مسواک کے نیچے ہے. ٹھیک ہے. اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر ہیں اور انگوٹھا جو ہے وہ سرے پر ہے اور مٹھی باندھ کر نہیں کرنا چاہیے. مسواک کیسے کرنا چاہیے؟ دانتوں کی چوڑائی میں، یعنی اوپر نیچے نہیں کرنا بلکہ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کرنا ہے. پہلے دائیں جانب کے اوپر کے دانتوں پر مسواک کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بائیں جانب اوپر مسواک کرنا ہے. یہ ویڈیو کا یہ ہو گیا، بلکہ مزید بھی دکھا دیتا ہوں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے یہ مسواک آپ دیکھ رہے ہیں تو پہلے جو ہے یہ دائیں جانب رائٹ سائڈ اوپر کے دانتوں پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بائیں جانب جو ہے یہ اوپر کے دانتوں کے پر کرنا ہے. اس کے بعد دائیں جانب نیچے اور اس کے بعد بائیں جانب نیچے. یہ آپ پراپر سمجھے گا. اس طرح پکڑا. ٹھیک ہے. بسم اللہ پڑھنا ہے اور پہلے مسواک کو دھو لینا ہے. آپ نے دھو لیا اور اس کے بعد دائیں جانب اوپر، دائیں جانب یعنی رائٹ سائڈ اور پھر لیفٹ سائڈ کے اوپر کی جانب. پھر نیچے کی طرف آنا ہے لیکن رائٹ سائڈ سے سٹارٹ کریں گے اور پھر لیفٹ سائڈ سے اس کو ختم کریں گے. یہ ہو گیا ایک مرتبہ. اب اس کو دھونا ہے. ابھی کلی نہیں کرنی ہے. اب آپ اس کو دھوئیں گے. آپ نے اس پر پانی بہایا نل کے سامنے، یہ ہو آپ نے اس کو دھو لیا. ابھی کلی نہیں کرنی ہے. اب پھر سے اسی طرح کریں گے. پھر دھونا ہو گیا 2 مرتبہ. اب پھر سے تیسری مرتبہ اسی طرح کریں گے کہ پہلے اوپر کی جانب رائٹ سائڈ، پھر رائٹ سائڈ جو ہے وہ لیفٹ اوپر کی جانب اور پھر نیچے جو ہے وہ کرنا ہے رائٹ سائڈ میں اور پھر اس جانب کرنا ہے. اب اس کو دھوئیں گے. یہ ہو گئی اگلی سنت آپ کی پوری. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو سنت ہے وہ دیکھیے. اس کے بعد سنت ہے کہ 3 چلو سے اب 3 بار کلی کرنی ہے. اب آ گیا اس کا مرحلہ. یاد رکھیے گا اگر کوئی وضو سے پہلے مسواک نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ بہاری شریعت میں صدر شریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسواک نماز کے لیے سنت نہیں ہے بلکہ وضو کے لیے ہے. مگر یاد رکھیے گا یہ اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہ گار نہیں ہوگا. ہاں ایک صورت یہ ہے کہ اگر منہ میں بدبو آ رہی ہو نا، بدبو آ رہی ہو تو اس وقت مسواک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کہ شریعت مطہرہ میں بدبودار منہ ہونا یہ پسند نہیں ہے، خوشبو کو پسند کیا گیا ہے. لہٰذا اگر کبھی بھی آپ چل رہے ہیں منہ میں بدبو محسوس ہوئی، بیٹھے منہ میں بدبو محسوس ہوئی تو کوشش کرنی چاہیے اس وقت جو ہے بندہ مسواک کر لے. یہ آسان طریقہ ہے. میں نے آپ کو سمجھانے میں اس میں تھوڑا ٹائم لگا دیا، ورنہ مسواک کرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا ہے اور کرنی بھی چاہیے. یہ بہت عظیم الشان سنت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے. صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسے مسواک کی عادت ہوگی اسے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. لہٰذا مسواک کیجیے. نیت کیجیے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ مسواک کیا کریں گے، اس سنت پہ عمل کریں گے. تو مسواک کر لیا. اب 3 چلو سے 3 مرتبہ کلی کرنی ہے. اور کلی آپ نے کس طرح کرنی ہے یہ ذرا سن لیجیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں نا، وہ پانی ہاتھ میں لیتے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں، ہونٹوں سے وبا پر جو ہے پھینک دیتے ہیں. منہ میں لیا، ابھی پورا لیا ہی نہیں یہ پانی منہ میں اور واپس پھینک دیا. ایسے کرنے سے سنت ادا نہیں ہوگی، بلکہ وضو کے لیے کلی کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بندہ کلی کرے گا تو ایسے کلی کرے گا کہ منہ کے ہر پرزے، ہر گوشے، ہونٹ، دانت، دانتوں کی کھڑکیاں یعنی جو دانتوں میں گیپ ہوتے ہیں، ہر جگہ پر پانی بہہ جائے، حلق کی جڑ تک پانی بہہ جائے. یہ ذرا سمجھیے گا.
اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لیتے ہیں اور واپس اگل دیتے ہیں، بالکل واپس ہی نکال دیتے ہیں، تو اس طرح کلی کی سنت ادا نہیں ہوتی۔ اور اگر غسل میں اس طرح کیا، غسل میں تو کلی کرنا فرض ہے، اگر ایسی کلی کی تو وہ تو پھر غسل بھی ادا نہیں ہوگا۔ تو اس طریقہ کیا ہے کہ منہ میں پانی لیں گے اور اس کو آپ ہلائیں منہ میں، ٹھیک ہے، اس کو آپ منہ میں ہلاتے رہیں، اور ہر کھڑکی سے یعنی دانتوں کے گیپ ہوتے ہیں وہاں سے اس کو بہائیں۔ بلکہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر دانتوں میں کوئی رکاوٹ ہے، روک ہے، جیسے کسی نے گوشت کھایا اور وہ وہاں پر پھنسا ہوا ہے، تو یہ ایک رکاوٹ ہے، اس کو نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اس کو نکالے تاکہ اس کی کھڑکی جو ہے وہ جو پھنسی ہے نا وہ کلیئر ہو جائے اور وہاں سے بھی پانی جو ہے وہ بہہ جائے۔ لیکن اگر چھڑانے میں کسی کو نقصان ہو رہا ہے، وہ زخمی ہو رہا ہے، ضرر ہے، تو پھر ایسے ہی رہنے دے، پھر اس صورت میں معاف ہے۔ لیکن ایسا تو شاید ہی کبھی ہوتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے، ورنہ عموماً اگر دانتوں میں کچھ پھنستا ہے اور ہم اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نکل آتا ہے، اتنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اگر دانتوں میں کچھ پھنسا ہے تو اس کو نکالیے تاکہ وضو میں جو آپ یہ کلی کر رہے ہیں یہ سنت ادا ہو جائے، اور غسل میں آپ جو کلی کر رہے ہیں وہ فرض ادا ہو جائے۔ تو اس طرح آپ نے کلی کرنی ہے، اور اگر روزہ نہیں ہے تو غرغرہ کرنا بھی یہ اگلی سنت ہے، غرغرہ بھی کیا جائے گا، لیکن روزوں میں غرغرہ نہیں کرنا۔ روزوں میں غرغرہ کریں گے یہ مکروہ ہے، اور پورا اندیشہ ہے اس میں کہ حلق سے نیچے پانی چلا جائے گا تو وضو بھی روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پانی سے، یہ 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا ہے، اور ناک میں پانی چڑھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، بعض لوگ ناک کی نوک پہ لگاتے ہیں اور واپس پھینک دیتے ہیں، تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا سونگے، یعنی سونگ کر اوپر کی جانب اس کو چڑھانا ہے، لیکن کہاں تک چڑھانا ہے، یہ جو نرم حصہ ہوتا ہے وہاں تک آپ اس کو چڑھائیں گے، اس طرح آپ۔ اور اس میں اگر ناک میں کوئی جیسے کساوت ہوتی ہے، میل ہوتا ہے، تو اس کو بھی صاف کریں، کیونکہ یہ وضو ایک بہترین پاکی کا ذریعہ ہے، تو آپ مکمل وضو کریں گے نا تو آپ بہترین طریقے سے پاک ہو جائیں گے، اور سائنسی بھی اس کے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ لہٰذا جس انداز میں حکم ہے ناک میں پانی چڑھانے کا ویسے چڑھائیے، یہ خامہ خواہ ناک کی نوک پہ جلدی جلدی میں لگا دیتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے، ناک کو پانی لگانا سنت نہیں ہے، بلکہ ناک میں پانی چڑھایا جائے گا، اور یہ کام آپ نے 3 مرتبہ کرنا ہے۔ اگلی سنت، اور یہ 8ویں سنت بیان کر رہا ہوں، یہ ان کے لیے ہے جن کی داڑھی ہے، تو داڑھی ہے تو اس کا خلال کرنا، یہ سنت ہے۔ اگلی سنت یہ ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ کل میں نے اس کی بہت ڈیٹیل آپ کو عرض کی تھی پاؤں کے حوالے سے۔ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ سنت ہے، لیکن اگر کسی کے پاؤں کی انگلیاں عموماً ایسی ہوتی ہیں جیسے میں نے کل عرض کیا کہ وہ بالکل جمی ہوئی ہے، یعنی ایک ساتھ ہیں، بالکل ایک ساتھ ہیں کہ ان کے نیچے پانی بہے گا ہی نہیں، تو اس سے انگلیوں کو کھول کر وہاں سے پانی بہانا یہ فرض ہے، ورنہ وہ جگہ اس کی خشک رہ جائے گی، اور جب وہ اس طرح انگلیوں کو کھول کر پانی بہائے گا تو فرض ادا ہو گیا، اب رہ گئی خلال کی سنت، اب وہ خلال کرے گا، اور خلال کا بھی پراپر طریقہ ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ بہرحال پاؤں میں تو خلال کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے آپ نے شروع کرنا ہے، اور یہ آپ کا بایاں ہاتھ ہے، بایاں ہاتھ کی چھنگلی سے، لیفٹ ہینڈ ہے، اس کی چھوٹی انگلی سے آپ نے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مسح کرنا ہے، اور وہیں سے ہوتے ہوئے آپ نے انگوٹھے تک لانا ہے، اور پھر بائیں پاؤں کا مسح کرنا ہے، انگوٹھے سے اترتے ہوئے آپ نے برابر جو ہے وہ نیچے چھوٹی انگلی تک پہنچنا ہے۔ یہ میں انشاءاللہ پریکٹیکل آپ کو دکھاؤں گا، لیکن آج نہیں، دکھائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی اچھا، میں نے عرض کیا کہ داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے، اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ انگلیوں کو گردن کی طرف سے داخل کرنا ہے اور سامنے نکالنا ہے۔ اس کا میں ذرا دکھا دوں۔
یہ داڑھی کا آپ کو خلال کرنا ہے تو یوں کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ گردن کی طرف سے داخل کر رہے ہیں اور سامنے نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح آپ داڑھی کا خلال کریں گے۔ اگلی سنت یہ ہے کہ سر کا مسح کرنا، لیکن پورے سر کا، چوتھائی سر کا مسح کرنا کیا ہے، یہ فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے، یہ سنت ہے۔ مطلب کہ اگر کسی نے خالی چوتھائی سر کا مسح کیا نا تو اس کا وضو ادا ہو جائے گا، لیکن پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے، سنت ہے، اس کو وہ ترک نہیں کر سکتا، ترک کرنا بھی نہیں ہے، ہمیں سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ سنتوں پر عمل کرنے سے زندگی بہار بنتی ہے اور ایک بہترین انسان کو وہ سکون کی کیفیت حاصل ہوتی ہے سنتوں پہ عمل کرنے سے۔ لہٰذا مسواک کے بارے میں آج میں نے عرض کیا ہے، برائے کرم اس پہ آپ نیت کر لیجئے کہ ہم انشاءاللہ تعالی مسواک کیا کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اور اگلی سنت عرض کر دوں، یہ سر کا مسح جو ہے یہ انشاءاللہ پریکٹیکلی میں آپ کو دکھاؤں گا، اس پر ویڈیو ایک بنی ہوئی ہے پریکٹیکل، وہ بھی شیئر کرتا ہوں گروپ میں، وہ آپ دیکھیے گا۔ ابھی اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اگلی سنت جو ہے وہ ہے فرائض میں ترتیب قائم رکھنا۔ دیکھیں، فرائض میں ترتیب قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلا فرض کیا ہے، منہ دھونا، دوسرا فرض بازو دونوں ہاتھوں سمیت دھونا، اور تیسرا فرض سر کا مسح کرنا، چوتھا فرض پاؤں دھونا۔ تو یہ ترتیب ہے نا، اس ترتیب کے ساتھ وضو کرنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، اس ترتیب کے ساتھ۔ اب مثال کے طور پر کوئی گیا اور پہلے اس نے پاؤں دھو دیے، کیا اس کا وضو ہوگا؟ ہاں وضو ہوگا، کیونکہ فرض تو ادا کیا نا، اس نے پہلے پاؤں دھو دیے، اس کے بعد چہرہ دھویا، اس کے بعد بازو دھوئے، اس کے بعد سر کا مسح کیا، ترتیب الٹ دی، تو وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یاد رکھیے گا وضو ہوگا، کیونکہ اس نے فرض نہیں چھوڑا۔ وضو تب نہیں ہوتا جب یہ فرض چھوڑ دیتا، جیسے میں نے پرسوں سے عرض آپ کو کیا کہ اگر کوئی فرض چھوڑ دے، کوئی اس نے عمل نہیں کیا، لیکن سنت چھوڑنے سے ایسا نہیں کہیں گے کہ اس نے عمل نہیں کیا، عمل تو اس نے کیا، لیکن سنت چھوڑنے کے اپنے نقصانات ہیں، اور سنت مؤکدہ چھوڑنے کی عادت بنے گا تو گناہ گار ہوگا۔ لیکن جہاں تک بات کریں گے کہ وضو ہوگا یا نہیں ہوگا، تو وضو ہوگا، بھلے کوئی پہلے پاؤں دھو لے، اس کے بعد چہرہ دھو لے، بالکل ترتیب الٹ دینا کوئی، تو وضو اس کا ہو جائے گا۔ لیکن اس طرح کرنا اس کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ سنت طریقہ یہ ہے، یعنی سنت یہ ہے کہ پہلے منہ دھوئے گا، ترتیب رکھے گا، پہلے منہ دھوئے گا، پھر بازو، پھر سر کا مسح، اور پھر پاؤں دھوئے گا۔ یہ ترتیب اس کو جو ہے وہ فالو کرنی پڑے گی۔ اسی طرح ایک اور سنت ہے جو کل میں عرض کر چکا ہوں، جس بندے کی داڑھی ہے تو داڑھی والے بندے کی جو داڑھی منہ کے دائرے سے نیچے ہیں اس کا مسح کرنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پے در پہ وضو کرنا یہ بھی سنت ہے۔ پے در پہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک عضو، ایک پارٹ سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا دھو لے۔ اب اس میں تھوڑی تفصیل ہے، بعض لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت مثال کے طور پر میں جواب عرض کر دیتا ہوں، مثال کے طور کوئی جو ہے وہ منہ دھویا، اس نے بازو نہیں دھوئے تھے کہ اس کو کام کوئی پڑ گیا، وہ کام کرنے چلا گیا، اب واپس آیا، تو کیا وہ چہرہ دھونا کینسل ہو گیا؟ نہیں، چہرہ اس نے دھویا ہے، چہرہ دھلا ہوا ہے، اب وہ بازو بھی دھو سکتا ہے، بازو دھونے سے کرے گا، باقی فرائض پورے کرے گا تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ یہ چہرہ دھویا یا بازو دھویا اور کام کرنے چلا گیا تو وضو کینسل ہو گیا، اب اس کو آنا ہے تو نئے سرے سے دھونا، ایسا نہیں ہے۔ کیوں وضو ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس نے کوئی فرض نہیں چھوڑا۔ ہاں سنت اس کی ترک ہو گئی۔ سنت کیا تھا؟ پے در پہ ایک ساتھ، کہ ایک عضو سوکھنے نہ پائے فوراً دوسرا عضو سو لے، یہ فوراً دوسرا عضو دھو لے، یہ طریقہ اس کو فالو کرنا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تو سنت اس نے ترک کی۔ لیکن وضو اس کا ہو جائے گا کیونکہ کوئی فرض نے نہیں چھوڑا، جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں کہ فرض چھوڑنے کی وجہ سے گویا عمل کیا ہی نہیں۔ 4 فرض مکمل کیا، وہ کسی بھی طرح کر لے، یہاں تک کہ مثال کے کوئی بندہ بارش میں چل رہا تھا، اعضائے وضو پر پانی بہہ گیا، تب بھی اس کا وضو ہو جائے گا۔ کوئی دریا میں ڈوب گیا اور باہر نکلا اور اعضائے وضو پر پانی بہہ گیا، تب بھی اس کا وضو ہو گیا، کیونکہ نیت تو ویسے بھی شرط نہیں تھی، کوئی ایسے ہی ڈوب گیا پانی میں، نیت تو شرط نہیں تھی، تو نہ اس نے کوئی فرض چھوڑا، نہ کوئی اس نے مطلب کوئی شرط چھوڑی، پانی میں ڈوب گیا، اعضائے وضو پر پانی بہہ گیا، تو اعضائے وضو تو دھل گئے نا،
تو وضو اس کا ہو گیا، یہ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، یہ وضو کے قابل ہو گیا۔ یہاں تک تو وضو کی سنتیں تھیں، اس میں انشاءاللہ تعالی مزید جو تفصیل ہوگی وہ انشاءاللہ وہ کل بیان کی جائے گی۔ تقریباً کلاس کا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ آپ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب سے عرض ہے کہ ابھی ہمارا جامعۃ المدینہ سنگم میں شروع ہو چکا ہے، دعوت اسلامی کا ایک نیا جامعۃ المدینہ کشمیر میں کھلا ہے، شاید آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو۔ یہ الحمدللہ بہت بہترین جامعۃ المدینہ ہوگا، جس میں طلبہ کرام علم دین حاصل کریں گے، علماء بنیں گے۔ تو اس کے لیے بھی کئی چیزوں کی حاجت ہے ابھی، تو اگر کوئی صدقہ جاریہ کے لیے اس میں کوئی ہیلپ کرنا چاہے گا تو مجھ سے برائے کرم رابطہ کر لے۔ ہمیں علم دین آگے بڑھانا ہے۔ یاد رکھیے گا، علم دین کو آگے بڑھانا یہ ایک وہ کام بیان کیا گیا ہے کہ جس کا ثواب بندے کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ آپ یہاں پہ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ بھی ثواب ہے، ثواب مکمل۔ لیکن کسی کو علم سکھاتے ہیں، وہ آگے جتنا سکھاتا جائے گا یہ صدقہ جاریہ رہتا ہے۔ آپ اب گھر پہ ہیں، آپ کچھ نہیں کر رہے مثال کے طور پہ، لیکن آپ نے وہاں پر علماء تیار کیے، کتابیں دی ہیں، تو وہ کر رہے ہیں نا، وہ ثواب آپ کو مل رہا ہے بغیر اب آپ کچھ کام کی۔ تو یہ موقع ہوتا ہے، اس سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں، اس موقع سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران وضو توڑنے والی چیزیں پائی جائے تو کیا نہیں؟ جی ہاں، دوران وضو توڑنے والی کوئی چیز پائی گئی تو اب سارا وضو نہیں سے کرنا ہوگا، وہ وضو ادا نہیں ہوگا۔ انگلیوں میں کیسے خلال کرنا ہے، اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ تو ویسے ذرا آپ اگر ویڈیو دیکھیں، یہ جب آپ دھوتے ہیں نا ہاتھ نل کے نیچے، تو اسی وقت اب میرے ایک ہاتھ میں فون ہے، ایک ہاتھ میں آپ کو کیسے دکھاؤں گا۔ آپ انگلی میں نارملی اس میں انگلیاں داخل کر کے جو ہے وہ جیسے مثال پانی بہ رہا ہے نا، تو آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، تو اس طرح بھی اگر کریں گے نا تو اس طرح بھی خلال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انگلیوں کا خلال کرنا ہے، یہ ویسے بھی ادا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ایک سنت ہے، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے، اور باقی سنت میں عرض کر چکا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے عرض ہے کہ دوسروں کو بھی کلاس کی دعوت دیجیے، اور کوشش کیجیے کہ دوسرے بھی اس میں شامل ہو سکیں۔ اس میں انشاءاللہ تعالی بہار شریعت، فتح رضویہ، فتح فقہ ملت، فتح فیض الرسول کا فیضان انشاءاللہ تعالی آپ کو حاصل ہوگا۔ بہت فتح کی کتابوں سے کہیں سے کوئی مسئلہ نکل آتا ہے، کہیں سے کوئی، وہ آپ کو یہاں پہ ایسے بیان کر رہا ہوں، اور آگے بھی دارالفتح اہل سنت کی ویب سائٹ سے جو فتح میرے پاس موجود ہیں وہ بھی انشاءاللہ میری نیت ہے وہ بھی آپ کو پیش کروں گا، وہ بھی بیان کروں گا۔ تو برائے کرم آپ خود کنٹینیو شامل ہوتے رہیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں، انشاءاللہ کثیر علم دین حاصل ہوگا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ پوچھنا کہ کان کی لو کے اوپر نرم ہڈی ہے۔ اصل میں یہ سوال جو ہے یہ میں نے دارالفتح اہل سنت کو عدنان میں بھیج دیا ہے، وہاں سے جو فتویٰ اس کے متعلق آتا ہے وہ میں انشاءاللہ تعالی گروپ میں شیئر کرتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آپ سوالات بالکل کر سکتے ہیں، پرسنل میں بھی کر سکتے ہیں، جہاں پر ضرورت محسوس ہوگی وہاں پر مفتیان کرام سے میں رابطہ کر کے، دارالفتح اہل سنت سے یا اپنے جو دیگر مزید علماء اہل سنت ہیں ان سے رابطہ کر کے آپ کو مستند جواب پیش کرتا ہوں۔ بعض آپ کا جواب پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن سامنے والے کے لیے یہی بہتر رہتا ہے کہ اسے کسی مفتی صاحب کا بتا دیا جائے، یا 100% کنفرمیشن کے ساتھ ہی دینا پڑتا ہے۔ تو کئی چیزیں ہوتی ہیں جواب دینے کے اعتبار سے۔ انشاءاللہ تعالی وہ فتویٰ جب وہاں سے مجھے ملے گا دارالفتح اہل سنت سے تو میں عدنان میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، آپ مجھے میسیج کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے شرکت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رکھیے کہ وضو میں نیت نہ کرنے کی عادت بنانا یہ گناہ ہے، نیت کرنا جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک اور مسئلہ ہے کہ وضو میں کلی یا ناک میں پانی ڈالنے کا ترک کرنا یہ مکروہ ہے، اور عادت بنانا یہ گناہ، یہ بھی فتح رضویہ میں ہے۔ پہلا مسئلہ بھی فتح رضویہ کی پہلی جلد میں ہے۔ اور ایک مسئلہ فتح رضویہ میں ہے کہ طہارت میں ہر عضو کا پورا 3 بار دھونا سنت مؤکدہ ہے، ترک کی عادت سے گناہ گار ہوگا۔ وضو میں مسئلہ یہ ہے کہ وضو میں جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں ان کو 3 مرتبہ دھونا سنت مؤکدہ ہے۔ اسی طرح فتح فقہ ملت میں صفحہ نمبر 127 پر ہے
کہ انگلیوں کا اور داڑھی کا خلال کرنا بھی سنت ہے، اور ان کے ترک کی عادت بنانا گناہ ہے۔ مسواک جو ہے یہ وضو کی سنت قبلیہ ہے، اور سنت مؤکدہ تب ہے جب کہ منہ میں تغیر رائحہ ہو، یعنی بدبو ہو۔